بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات، معزز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل بایوگرافی، مکمل ہسٹری، ڈاکومنٹری آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کی ہماری ایپیسوڈ آخری ہے، بالکل لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور یہ 50ویں ہماری ایپیسوڈ ہے۔ وہی آواز پھر ابھرتی ہے جس میں شعر کی چاشنی کے ساتھ فلسفیانہ گہرائی بھی شامل تھی، مگر اس بار لہجہ بہت دھیما، جیسے کوئی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ ایک آفاقی آب حیات ہے جو ہر تخلیق کے رگ و ریشے میں دوڑ رہا ہے۔ ایک جوہر ہے، پھر وہی شاید گلی آواز، لہجے میں وہی شائستگی اور شیرینی کہ جو اسے سننے اسی کا ہو جائے۔ ایک ضروری نقطہ قابل اتفاق یہ بھی ہے کہ اصل حقیقت اور ثانوی حقیقت کے درمیان جو ربط ہے وہ یک طرفہ ہے۔ اصل حقیقت کو ثانوی حقیقت پر کلی اختیار ہے، ہر چند یہ کہ ربط ضوابط بہت واضح نہیں ہے مگر یقینی طور پر موجود ہے اور براہ راست موجود ہے۔ اس کے برعکس خلق اور خالق کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے، کیونکہ مخلوق بے اختیار ہے، خالق ہی سارے اختیارات کا مالک ہے۔ بات ختم ہوتے ہی پھر سے وہی محترم آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے۔ یہ ایک بہت اچھا نقطہ ہے۔ واقعی یہ ہے کہ اصل حقیقت اور ثانوی حقیقت کے دو درجات ہیں جن کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک حد فاصل اور ایک نقطہ اتصال کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثانوی حقیقت کی معراج ہے، اس کی مکمل ترین صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ثانوی حقیقت کے تعلق کی وضاحت کرتے ہیں اور ان دونوں کو مالک خالق کائنات کی منشا کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ مرتب کرنا اور منظم کرنا کہ جس سے ایک میزان قائم رہتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حبشی غلام کس طرح ماضی، حال اور مستقبل کو آپس میں گڑمٹ کیے جا رہا ہے۔ یہ شاید اس لیے کہ میرا دین قید زمان سے ماورا ایک تسلسل مکانی یا تسلسل وجود کا نام ہے۔ اسلام میں وقت تو محض ایک غارت گر ہے جو اس تسلسل مکانی کی صورت بگاڑتا رہتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جو سابقہ دور سے بدتر نہ ہو۔ یہ تسلسل وجود ایک علامت کی طرح مسلمان کی زندگی کا احاطہ کیا رہتا ہے، جیسے ہمارے اطراف پھیلی ہوئی مادی علامتیں جو غیر محسوس انداز میں لیکن یقینی طور پر روز اول ہی سے ہمیں ایک اخلاق اعظم اور ایک حقیقت مطلق کی راہ سمجھا رہی ہیں، معلوم سے غیر معلوم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ وہی مکے کے نواحی قبائل کا لہجہ پھر سننے میں آتا ہے، آواز میں کھلی فضاؤں کی گھن گرج، دلیل میں وزن، بیان میں خود اعتمادی۔ دنیا ایک اشکال پر مشتمل ہے، جدھر دیکھو مادی حیت بکھری ہی نظر آتی ہے، انہی کا مجموعہ ہے ہماری دنیا، مگر در حقیقت یہ ساری کی ساری ساکت اور متحرک اشکال اپنی ظاہری صورت میں محض کھنڈر ہیں کسی آفاقی نغمے کا جو کبھی سارے ارض و سما میں جاری تھا مگر کسی وقت منجمد ہو کر ان مادی حیتوں میں قید ہو گیا۔ علم اور روحانیت کی نظر ان جامع شکلوں کو پگھلا دیتی ہے تو ہر مادی حیت کے اندر سوئی ہوئی ازلی موسیقی پھر سے سنائی بھی دینے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم عقل انسانی ہونے کے باوجود طالب علمانہ انداز میں نہایت انہماک سے سب کی باتیں بھی سنا کرتے تھے اور لطف اندوز بھی ہوتے تھے۔ کبھی راہ راست ان کا ذکر آ جاتا تو ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم کھل جاتا۔ میں کہ خود کھنڈر ہوں ایسی بے شمار یادوں کا، ایک بار پھر ان محفلوں کے انتظار میں ہوں، پھر دو سے بری کے کسی گوشے میں، نئے مشاہدات کے پس منظر میں، نئے موضوعات کے ساتھ، لیکن ابھی شاید چند روز اور مجھے دمشق کے سورج کا طلوع و غروب دیکھنا ہے۔ اب اس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کو اجازت دیجیے۔ اس مجلس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت کروڑوں لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم سامعین، آج کی ہماری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل بایوگرافی کی سیریز
یہاں پہ مکمل ہوتی ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کی ہماری 50ویں اور آخری ایپیسوڈ تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی سیریز ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس سے پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر باقی تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور مکمل دیکھیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت نازل کرتا رہے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا مت بھولیے گا۔ آمین ثم آمین۔